اقوال زرین قرآن حکیم سے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول خدا کی ذات گرامی ایک عمدہ نمونہ ہے۔ خیال نہ کرنا جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہوئے ہیں وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ منافق لوگ جہنم کی سب سے نچلی تہ میں ہوں گے۔ عورت مرد کے لیے بمنزلہ لباس اور زینت ہے۔ بے شک اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کی مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارا کرو، اپنے رب سے گڑ گڑا کر چپکے چپکے دعا کرتے رہو۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ تعالی لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سوچے سمجھے۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے محنت اور زحمت کرے اور مشقتیں اٹھائیں، اس مجاہد کی طرح ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہو۔ ہمیشہ انصاف کی بات کرو، چاہے تمہارا کوئی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر دیں گے اور تم گھاٹے میں جا پڑو گے۔ اگر تم بدلہ لو تو بس اسی قدر جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو یقیناً صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ وہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ جو کوئی اللہ کے پاس نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو بس اسی کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا۔ تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا۔ تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ان کو اپنا راستہ بتائیں گے۔ اللہ تعالی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اے مسلمانوں، جب تک خدا کی راہ میں وہ چیزیں نہ خرچ کرو گے جو تمہیں عزیز اور پیاری ہیں، نیکی کے درجے کو ہرگز نہ پہنچو گے، اور جو چیز بھی خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی خیرات کو احسان جتانے اور سائل کو ایذا دینے سے اس شخص کی طرح حقارت مت کرو جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ مسلمانوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اسی اللہ کا پکارنا برحق ہے، رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر درخواست کرے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ مسلمانوں، نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو
کہ اس کا عذاب سخت ہے۔ لوگو تم کہیں بھی ہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، اگرچہ پکے پکے برجوں میں ہی کیوں نہ رہو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ نہ آپس میں خون ریزی کرو اور نہ کسی کو اس کے گھر سے نکالو۔ لوگو تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ اور نہ اسے بطور رشوت حاکموں کے پاس بھیجو۔ نیکوکاروں کی یہ صفت ہے کہ اپنے غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ ہمارے احکام کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ سچ کو جھوٹ بات کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپاؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تم خدا تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تم کو دوست بنا لے گا۔ اسی اللہ کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ مسلمانوں، جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اگر اللہ تم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم کو کسی قسم کا فائدہ پہنچائے تو وہ اس چیز پر قادر ہے۔ مسلمانوں، ان تکلیفوں کو جو اللہ کی راہ میں پیش آئیں برداشت کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تعلیم دو اور آپس میں اتفاق و محبت رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ آخر کار اپنی مراد کو پہنچو۔ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے پاس ایسی آیتیں بھیجی ہیں جن کا مطلب صاف اور واضح ہے، اور ان سے انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو۔ خدا کی عنایت سے تم لوگوں سے نرمی سے پیش آتے ہو۔ اگر تم کہیں کج خلق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے ہٹ جاتے۔ سورج، چاند اور ستارے خود کسی طاقت کے مالک نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے وہی کام کیے جا رہے ہیں جو اللہ ان سے لے رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ میں خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، بس تم عبادت کرو جس کی تم چاہو اس کے سوا۔ اے مسلمانوں، تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ جھوٹی بات سے بچو۔ عورتوں کا بھی تم پر ایسا ہی حق ہے جیسا تمہارا عورتوں پر ہے۔ اہل ایمان کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں۔ خبردار رہو کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ ملک میں فساد نہ پھیلاؤ۔ والدین، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے نیک سلوک کرو۔ بے شرمی کی باتیں کھلی ہو یا چھپی ان کے پاس تک نہ بھٹکو۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین کے کسی حصہ میں بھاگ جائیں گے، اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ناشکری نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت دار اور شریف وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی کی عیب جوئی نہ کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی چگلی کھائے۔ کان، آنکھ، دل سب کے بارے میں باز پرش ہوگی۔ اللہ ہی تمہارا مالک ہے اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے۔ جو انسان نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، خدا اس سے بے نیاز ہے۔ کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔
اپنے کپڑے صاف رکھو اور گندگی سے الگ رہو۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا ایسی خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے۔ اس پر رحمت نازل ہوگی جو قرابت داروں کو ان کا حق دے اور مسکینوں اور مسافروں سے حسن سلوک کرے گا۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نیک لوگ وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کو دوست نہیں رکھتا جو دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں، کھیتی اجاڑتے ہیں اور نسلوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامے رکھو، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا۔ اپنے سوا کسی کو بھیدی نہ بناؤ، کیونکہ دوسرے تمہاری ہی تباہی میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ توکل کرنا مومنوں کا فرض ہے اور اللہ ان لوگوں کی مدد کو یقیناً پہنچتا ہے۔ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، معافی دیتے ہیں اور ان کی بھلائی کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینتوں و آشائش کے طلبگار ہوتے ہیں، ہم ان کے اعمال عیاری اور ریاکاری کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ ماں باپ سے بھلائی کرو، اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں چھڑکو اور ان سے ادب سے بات کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور صبر دلاؤ اور کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پاؤ۔ آپس میں قطع رحم نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یتیموں کو ان کا مال دو، ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے تبدیل نہ کرو، یقیناً یہ گناہ کبیرہ ہے جس کا اجر بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے۔ ہم تمہاری برائیاں دور کر کے تمہیں عزت بخشیں گے اگر تم ممنوعات سے پرہیز کرو گے۔ یقیناً اللہ انہیں دوست نہیں رکھتا جو متکبر، بڑائی جتانے والے اور بخل کرنے والے ہیں۔ اس سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے کتراتا رہا۔ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کا اجر انہیں فضل کی شکل میں عطا کیا جائے گا، اور جو آر رکھتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں تو وہ اللہ ان کو سزا دے گا۔ اور یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کے دلوں پر جنگ چڑھ گیا ہے۔ جب لوگوں پر فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ مومنوں اپنے صدقے کو احسان جتا کر اور دوسرے کو ضرر پہنچا کر ضائع مت کرو۔ مومن وہ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش پر دھیان دیتے ہیں۔ مومن آپس میں ایک دوسرے سے نرمی کرتے ہیں، ان میں مکمل طور پر رحم کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اور یہی لوگ دشمنوں کے مقابلے میں شیشہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 خوشے پیدا ہوتے ہیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یہ جو رحمان کے ذکر سے بیزار ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں اور اچھے کاموں سے روکتے ہیں۔